اس عذاب کو چکھو، یہ عذاب کبھی نہیں کھٹ سکتی، ایک بوند ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا، ایک کرنے والا نہیں مل سکتا، ایک پل کے لیے نہیں. يا ليتني يوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه ستل سيف الهم نہیں آ سکتی. آپ کے کمرے، آپ کے بستر، آگ کی چھتیں، آگ کی دیواریں، نارن احاط بہم سرادقها، آگ کے کمرے، لہم میں جہنم مہاد، آگ کے بستر، من فوقہم الغواش، انگاروں کی چادریں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگے، ان کے نیچے بھی آگے، سرابیلہم من قطران، تارکول کی شلواریں، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے تانے بانے کے کرتے. ہاں یہ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے ہیں. سب سے پہلے، سب سے اوپر ایک حصہ ہے جہنم اہل ایمان کے لیے. کون سے لوگ جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مارے گئے ہیں اور توبہ نہ کی. توبہ پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو نبوت کے جھوٹے دعوے معاف ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جہنمی مسلمان حابیل کا قاتل قابیل، سب سے آخری جہنمی امت کا، اس کا نام بھی جہنیہ، اس کا قبیلہ بھی جہنیہ، عرب میں سے ہوگا. ان دونوں کے درمیان تمام جو بغیر توبہ کرے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے کچھ بھی نہ ہوگا، جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی عورت بے پردہ جسم کی نمائش کرو تو کچھ نہ ہوگا، ایک نوجوان شراب میں مست بھرا کچھ نہ ہوگا، ایک نوجوان سارا دن میراسیوں کے گانے سنے کچھ نہ ہوگا. ارے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے. دیکھنے والا نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ بے بس ہے، اور نہ کمزور ہے، اور نہ ان کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اس دوزخ میں سے اگر ایک لوٹا پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر ابلنے لگ جائے. تو میرے بھائیوں، ان نوجوانوں پر رحم کھاؤ جو یہاں پہ حیائی کرنے آتے ہیں، غفلت میں ہیں. لیکن بھائیوں، کمرے بھی کرایہ، ان نوجوانوں کو توبہ کراؤ، اپنے عورتوں کو پتہ کراؤ کہ اگر یہ اسی حال میں چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. ہاں جبرائیل آئے، یا رسول اللہ جہنم کے 7 حصے ہیں، جو تفصیل ابھی میں نے بتائی. جب آخری حصے میں آئے تو خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی خاموش کیوں ہو گئے؟ تو اس میں کون لوگ ہوں گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گش کھا کر گر گئے، آنسو شروع، رونا شروع، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. جب نماز پڑھانے جاتے روتے ہوئے جاتے، جب نماز پڑھا کر آتے روتے ہوئے آتے. 3 دن گزر گیا، نہ کسی سے بات کیے نہ کلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روزہ مبارک پہ دستک دی، اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی. سلمان گئے، اجازت مانگی، اجازت نہ ملی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. فرمایا بیٹی، اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، تو جا، تجھے ضرور اجازت ملے گی. پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑی ہوئی گئی، دروازے میں دستک دی، پوچھا کون؟ کہا فاطمہ. کہا اندر آ جاؤ. جب حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی، دیکھا ہمارے نبی زالوں قطار رو رہے ہیں، بس رو رہے ہیں. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میری جان آپ پہ قربان، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فاطمہ جبرائیل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا آپ کی امت میں مرد عورت جو بغیر توبہ کے مرے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنے نوجوان ہوں گے جسے فرشتے پکڑیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری نوجوانی پر رحم کیجیے۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جسے فرشتے پکڑیں گے، وہ کہیں گے ہمارے بڑھاپے پر رحم کیجیے۔ کتنے عورتیں ہوں گے جسے فرشتے ننگے کر کے گھسیٹیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری بے پردگی پر رحم کیجیے، رحم کیجیے۔ رحم کی بھیک مانگے گی، لیکن ان سے کہا جائے گا تجھے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر نہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا ابو بکر جب کلمہ گو کی طرف آپ لپکے گی، آپ ان کے طرف بڑھے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، آگ ہٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، سب کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھ جائیں گے اور سب کی ایک ہی پکار ہوگی یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر ادریس کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر ہود و ابراہیم کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر نوح و ابراہیم کو دیکھو وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان۔ اسحاق یعقوب باپ بیٹے ہیں، نفسی نفسی، اسماعیل یوسف یونس داؤد سارے انبیاء نفسی نفسی، سارے انبیاء نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مریم جانے تو جانے، بس میری جان بچا، بس میری جان بچا۔ تم دونوں مجھے بتاؤ اس عالم میں تیرا میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے 5 بڑے رسول ہیں، اللہ کے 5 بڑے پیغمبر ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مریم جانے تو جانے، بس میری جان بچا۔ تم بولو مجھے بتاؤ اس دہشت کے عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا؟ اور ایک ہستی ہے جس کا رنگ و نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کا پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، وہ کیا کہہ رہا؟ یا ربی امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے تمہارے ہاتھوں سے چکھایا ہوا تمہارا رسول ہے، جس کے سنتوں کو تم آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، وہی تمہارا رسول ہے۔ اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنا کر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا وہ لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیوں آؤ جہنم کی طرف چلتے ہیں، جہنم کو دیکھتے ہیں، جہنم کیسا ہے، کون سے جہنم میں کون ہوں گے اور کون سے جہنم میں کون ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ سب سے نیچے حاویہ ہے،
اس میں منافقین ہوں گے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اس سے اوپر جہیم اس میں مشرک ابو جہل اور اس کے ساتھی، اس سے اوپر سقر اس میں ہندو اور سکھ مذہب وغیرہ، اس سے اوپر سعیر اس میں مجوسی آتش پرست وغیرہ، اس سے اوپر لظہ ہے یہودی اس میں ہوں گے، اس سے اوپر حتمہ ہے عیسائی اس میں ہوں گے۔ یہ 6 دوزخ ہے جس میں جانے والا کبھی نہیں نکل سکتا، اور اللہ ان کے جسم کو بڑھائے گا کہ ان کے چھاتی کوئی 1000 کلومیٹر